کہ سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، تھوڑی سی کو کم کریں تاکہ یہ گرج ختم ہو جائے، پھر ان کو سمجھ آئے۔ فرمائے حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح شمشیر تو لاؤ، اور آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زبان پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ۔ نوجوان نعرہ تکبیر، اٹھے ہوئے ہاتھ انشاءاللہ اللہ کسی کمینے کا محتاج نہیں کرے گا، رب کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے نعرہ تکبیر۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجد ملائک بنا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ اب میرے ساتھ ذرا تو ہی تو بولیں گے، مولا تو ہی تو ہے۔ محبت سے بولیے، تھوڑا سا 2-4 منٹ دیجئے، پھر انشاءاللہ میں تھوڑا سا زور لگاؤں گا، ساؤنڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کو بالکل زحمت نہیں دوں گا، کوئی ایموشنل بلیک میلنگ نہیں ہے، بس مجھے لگے کہ میں صحیح جگہ پہ صحیح بات کر رہا ہوں، بس اتنا لگے۔ مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجد ملائک بنا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ ذرا ایک بار بولیے مولا، سارے بولے درو دیوار گونجے کہ ایک رب کے سامنے جبین نیاز جھکانے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ مولا مولا تو ہی تو ہے، مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجد ملائک بنا دے، بولتے جائیے مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو انسان کو قلم کے ذریعے علم عطا کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو رسول باپ کے بیٹے کو آدھے عذاب میں غرق کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو نار نمرود کو گلزار کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ بولیے چاہے تو ایڑی کی رگڑ سے زمزم کے چشمے جاری کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو 90 سال کی سارا کے گھر اسحاق پیدا کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو 40 سال بعد یعقوب کی بینائی لٹا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو مصر کے بازاروں میں بکنے والے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو وادی ایمن کو مقدس بنا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو پہاڑ کی اوٹ سے اونٹنی کو پیدا کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو بشر کے نغموں سے پہاڑوں پر وجد طاری کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو یتیم پیدا کر کے نبیوں کا امام بنا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو محبوب کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو ایک پیالہ 70 صحابہ کے لیے کافی کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو جابر کی ایک ہانڈی 1400 صحابہ کے لیے کافی کر دے، مولا تو ہی تو ہے، اور دنیا روتی رہے، دنیا چلاتی رہے، ابو بکر و عمر کو روزے میں سلا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے گزرے نا دوستو، ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی، امام صاحب پوچھتے ہیں اماں چرخہ ہی کاٹتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانتی ہو؟ کہا جی رب کو بھی پہچانتی ہو۔ اماں رب ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ بڑی جلدی میں جی اس کی دلیل بیٹا یہ میرا چرخہ ہے۔ اماں وہ کیسے؟ کہا بیٹا دیکھ یہ میرا چھوٹا سا چرخہ ہے، جب تک میں اسے چلاؤں نہ یہ چلتا نہیں۔ ایک چھوٹا سا چرخہ کسی کے چلائے بغیر نہیں چلتا، تو اتنی بڑی کائنات کسی کے چلائے بغیر کیسے چل رہی ہے؟ اس کا بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اگلی بڑی بات ہے، اچھا اماں یہ تو پتہ چل گیا کہ رب ہے، ذرا یہ بتائیے کہ رب ہیں کتنے؟ رب اماں کہتی ہے بیٹا رب ہے اور ہے بھی، گواہی دیجیے رب ہے اور ہے بھی۔ اماں اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا بیٹا اس کی دلیل میرا یہ چرخہ۔ اماں وہ کیسے؟ کہا بیٹا دیکھ میرا یہ چھوٹا سا چرخہ ہے اور میں ہوں اکیلی، اب میرا دل چاہے تو میں دائیں چلاتی ہوں، میرا دل چاہے تو میں بائیں چلاتی ہوں، میرا دل چاہے تو میں آہستہ چلاتی ہوں، میرا دل چاہے تو میں تیز چلاتی ہوں۔ ہم ہوتی دو، ایک کہتی میں نے دائیں چلانا ہے، ایک کہتی میں نے بائیں چلانا ہے، ایک کہتی میں نے آہستہ چلانا ہے، ایک کہتی میں نے تیز چلانا ہے۔ یا چرخہ چلتا نا یا چرخہ ٹوٹ جاتا۔ رب ہوتے دو، ایک کہتا میں نے بیٹا دینا ہے، ایک کہتا میں نے بیٹی دینی ہے، ایک کہتا میں نے دن بنانا ہے، ایک کہتا میں نے رات بنانی ہے۔ اللہ فرماتے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کائنات کا نظام چلتا نا، رب ہے اور ہے بھی اکیلا، تو پھر مجھے کہنے دیجیے نا کہ جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے، اور دن کو سورج سے زمان
कौन देता है? कौन देता है? अच्छा बच्चा पैदा होता है, माँ बच्चे को कलमा सिखाती है, पढ़ना शुरू करता है जब ला इलाहा ला इलाहा वापस से पढ़िए ला इलाहा ला इलाहा। यहाँ लोग यहाँ नहीं पढ़ते, वहाँ देखिए ना सर पे तपती धूप का साया, पाँव तले जलती जमीन है, सीने पे भारी पत्थर है, गले में तौक है, हाथ में हथकड़ी है। मौलाना एक जालिम आवाज हुक्म देती है, खुदा एक नहीं दो कह दो जिंदगी पालो। जवाब में एक लम्हे का सुकूत है, फिर आवाज आती है अहद अहद अहद। बिलाल हबशी की कमर के लहू से अंगारों की प्यास बुझती है तो कोयले पुकार उठते हैं, खुदी का सिर निभा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। डर के बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हर दौर में हर हाल में क्या कहना? ला इलाहा। पढ़िए जी मोहब्बत से ला इलाहा, पढ़ते जाइए ला इलाहा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के हरफ भी 12, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हरफ भी 12। ला इलाहा इल्लल्लाह में भी नुक्ता नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी नुक्ता नहीं, लेकिन इसमें एक नुक्ता है। दोस्त मुझे जरा सुभान अल्लाह सुनाए, हम आपको सुनाते हैं। सुभान अल्लाह। अब इसमें जरा खत्म नबूवत का नारा है ला इलाहा वापस से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह में भी नुक्ता कोई नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी नुक्ता कोई नहीं। गोया सुनिए मौलाना, अल्लाह फरमाते हो कि महबूब बे नुक्ता मैं भी हूँ, बे नुक्ता तू भी है, नुक्ता मुझ में भी कोई नहीं, नुक्ता तुझ में भी कोई नहीं। बे ऐब मैं भी हूँ, बे ऐब तू भी है, ऐब मुझ में भी कोई नहीं, ऐब तुझ में भी कोई नहीं। मैं बनाने में बेमिसाल हूँ, तू बनने में बेमिसाल है। मैं सजाने में बेमिसाल हूँ, तू सजने में बेमिसाल है। मैं पढ़ाने में बेमिसाल हूँ, तू पढ़ने में बेमिसाल है। मैं देने में बेमिसाल हूँ, तू लेने में बेमिसाल है। मैं अता बेमिसाल हूँ, तू तलब बेमिसाल है। मैं राफे बेमिसाल हूँ, तू रिफत बेमिसाल है। मैं साले बेमिसाल हूँ, तू सनाद बेमिसाल है। मैं कादिर बेमिसाल हूँ, तू कुदरत बेमिसाल है। मुझ पे उलूहियत खत्म है, तुझ पे रिसालत खत्म है। मुझ पे रबूबियत खत्म है, तुझ पर नबूवत खत्म है। मैं खुदाई के तख्त पर हूँ, तो मुस्तफाई के तख्त पर है। मैं खुदा बरहक हूँ, तो मुस्तफा बरहक है। मेरे बाद खुदा कोई नहीं, तेरे बाद मोहम्मद मुस्तफा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। ताज तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद। बड़ी ताज तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताज तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद। ऐसे नहीं, वो कहते ना नबी नु ताज पहना जा गया खत्म नबूवत दा, नबी नु ताज पहना जा गया खत्म नबूवत दा। है मालिक ताजदारे अंबिया खत्म नबूवत दा। दीवाना बन के रहना है सदा खत्म नबूवत दा। अकीदा पक्का ठगा है मेरा खत्म नबूवत दा। मोहम्मद पाक दा नौकर किसे गाने दा गाना नहीं, तराना कट के वज के सुना खत्म नबूवत दा। जे नौकर है तो फिर हक भी अदा कर नौकरी दा, जे मोमिन है तो फिर नारा लगा खत्म नबूवत दा। ताज तख्त खत्म नबूवत वापस से पढ़िए ताज तख्त खत्म नबूवत। और बोला, वो कहते ना मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। मोहम्मद की गली में मैं फिरा होता तो क्या होता। ओए अरे मजनू बदनाम हुआ तो लैला को दिल देकर, और मेरे आका को दिल दिया होता तो क्या होता। सुभान अल्लाह। अच्छा मैं अभी मौलाना बड़ी शानदार बात इरशाद फरमा रहे थे कि आप लोग चुने हुए हैं, इन उलमा को हिफाजत कुरान के लिए अल्लाह ने चुना है। बोलो अल्लाह ने चुना है। अच्छा मुझे उस वक्त एक बात याद आ रही थी, आका खुद भी चुने हुए। सुभान अल्लाह। तो ये पहले मैंने कहीं नहीं पढ़ा, एक दो जगह पढ़ा कि आका खुद भी चुने हुए, और आका के लिए हर चीज भी। ये बात समझ आई है? कितनी शानदार है कि आका खुद भी चुने हुए। अगर मेरे साथ लफ्ज़ चुना बने तो मैं ये आपको पूरी बात सुना देता हूँ। अल्लाह ने तख्लीक कायनात की इब्तिदा के लिए हजरत आदम को चुना। बोलना, अल्लाह ने तख्लीक कायनात की इब्तिदा के लिए हजरत आदम को चुना है। अल्लाह ने कलीमों की सरदारी। साउंड बिल्कुल आज नहीं चल रहा, मेरा पैगाम उनको दे देना है। इसकी क्या वजह हो सकती है?
नहीं ऐसी बात नहीं, मैंने इससे पहले बहुत बार पढ़ा है बगदाद साउंड, तो हमने बहुत दूर तक, मैंने अपने गांव में बुलाया, पूरा 40-50 हज़ार रुपए दिया था। मुझे साहब मुझे जानते कहना, सलीम ताहिर कह रहा था कि आपका साउंड नहीं चला। अल्लाह ने तख्लीक कायनात की इब्तिदा के लिए हजरत आदम को चुना है। बोलिए कि अल्लाह ने तख्लीक कायनात की इब्तिदा के लिए हजरत आदम को, वापस से बड़ी आप चुने हुए लोग हैं। अल्लाह ने तख्लीक कायनात की इब्तिदा के लिए हजरत आदम को चुना है। अल्लाह ने कलीमों की, मैंने कहा मेरी बात सुन पे तवज्जो रखिए, आका खुद भी चुने हुए, आका के लिए हर चीज भी चुनी हुई है। मौलाना अल्लाह ने आपने आपके जलसे के लिए जैसे हमारा इंतखाब किया है, हमें चुना, लेकिन आइए थोड़ा पीछे चलिए। अल्लाह ने तख्लीक कायनात की इब्तिदा के लिए हजरत आदम को चुना है। अल्लाह ने कलीमों की सरदारी के लिए मूसा कलीम को चुना है। अल्लाह ने दोस्तों की सर पढ़ते जाइए, अल्लाह ने दोस्तों की सरदारी के लिए हजरत इब्राहीम को चुना है। अल्लाह ने मेहमान, अल्लाह ने खुशहवासी के लिए हजरत दाऊद को चुना है। अल्लाह ने बादशाहत के लिए हजरत यूसुफ को चुना है। अल्लाह ने मेहमान बैतुल्लाह होने के लिए हजरत इब्राहीम को चुना है। अल्लाह ने मजदूर बैतुल्लाह होने के लिए हजरत इस्माइल को चुना है। अल्लाह ने दादा के लिए अब्दुल मुत्तलिब को चुना है। अल्लाह ने बाप के लिए अब्दुल्ला को चुना है। अल्लाह ने माँ के लिए आमना को चुना है। अल्लाह ने दाइया के लिए हलीमा को चुना है। अल्लाह ने बादियों में उम्मे ऐमन को चुना है। अल्लाह ने कासिदों में जिब्रील को चुना है। अल्लाह ने सवारियों में बुराक को चुना है। अल्लाह ने महबूब की जन्नत के लिए फिरदौस को चुना है। अल्लाह ने पहाड़ों में उहुद पहाड़ को चुना है। अल्लाह ने गारों में गारे सौर को चुना है। अल्लाह ने जुबानों में अरबी जुबान को चुना है। अल्लाह ने किताबों में कुरान को चुना है। अल्लाह ने आयतों में आयतुल कुर्सी को चुना है। अल्लाह ने मकामों में मकाम इब्राहीम को चुना है। अल्लाह ने मताफों में मताफ काबा को चुना है। अल्लाह ने यारों में अबू बकर को चुना है। अल्लाह ने दिलदारों में उमर को चुना है। अल्लाह ने सखियों में उस्मान को चुना है। अल्लाह ने बहादुरों में अलीउल मुर्तज़ा को चुना है। अल्लाह ने कादरों में मुआविया को चुना है। अल्लाह ने आशिकों में बिलाल को चुना है। अल्लाह ने बीवियों में खदीजा और आयशा को चुना है। अल्लाह ने बेटियों में फातिमा को चुना है। और अल्लाह ने नवासियों में हजरत हुसैन को चुना है। आका खुद भी, क्या बात है, आका खुद भी, और आका के लिए हर चीज भी, आका के लिए हर चीज भी अल्लाह ने, बोलिए आका के लिए हर चीज भी अल्लाह ने चुनी है। अच्छा आप अगर आप देखिए, आप सोचेंगे कि हर चीज कैसे चुनी हुई, जरा धीमे लहजे में एक देखिए, एक अल्लाह ने खलीफा बनाया मौला, एक अल्लाह के पैगंबर ने खलीफा बनाया। अल्लाह ने खलीफा बनाना था तो पूरी कायनात की मखलूकात में से इंसानों को चुना। देखो कैसी बात है, ये घर से सोच के नहीं आया, यहाँ याद आ रही है कि अल्लाह ने पूरी कायनात की मखलूकात में से इंसानों को चुना। फिर इंसानों में से 1,24,000 अंबिया को चुना। 1,24,000 अंबिया में से 313 रसूलों को चुना। 313 रसूलों में से 10 जलीलो कद्र पैगंबरों को चुना। 10 जलीलो कद्र पैगंबरों में से 4 साहिबे किताब पैगंबरों को चुना। फिर 4 साहिबे किताब पैगंबरों में से फातिमा के बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह को चुना। अगर आप इससे बड़ी सुभान अल्लाह है तो मैं आपको एक और बात सुनाऊं। अब अल्लाह के पैगंबर ने खलीफा बनाना था, पूरी कायनात की मखलूकात में से 1,24,000 सहाबा को चुना। 1,24,000 सहाबा में से 313 बदरी सहाबा को चुना। 313 बदरी सहाबा में से 10 अशरा मुबशरा सहाबा को चुना। 10 अशरा मुबशरा सहाबा में से 4 खुलफा को चुना। फिर 4 खुलफा में से आयशा के बाप अबू बकर को चुना है। आयशा के बाप अबू बकर को चुना है। अच्छा खैबर का मौका है, खैबर फतह नहीं हो रहा, शान सिद्दीक़ फिर शान हुसैन है, और आपसे इजाजत है, खैबर फतह नहीं हो रहा। मेरे आका ने फरमाया कल तलवार मैं उसे दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। दोस्तों अगला दिन आया, मेरे आका ने फरमाया अयना अली जुन, अली किथे, आका जी तलवार ही देनी है, अबू बकर को दे दीजिए तलवार ही। यहाँ भी मेरे आका ने चुना, आका जी तलवार ही देनी है, अबू बकर को दे दीजिए तलवार ही देनी है, हजरत उमर को दे दीजिए। फरमाया तू चुप कर, मुझे पता है किसको क्या देना है। आप तो समझोगे, मेरे कबीले के लोग समझे होंगे। आका जी तलवार ही देनी है, अबू बकर को दे दीजिए। सुनिए तलवार ही देनी है। उमर मैं यहाँ पे एक रुबाई पढ़ूंगा, इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। आका जी तलवार ही देनी है, अबू बकर को दे दीजिए तलवार ही देनी है, उमर को दे दीजिए।
دیجئے تلوار ہی دینی ہے عثمان کو دے دیجئے تلوار ہی دینی ہے طلحہ کو دے دیجئے تلوار ہی دینی ہے صاحب سعید عبد الرحمن بلال کو دے دیجئے فرمایا تو چپ کر مجھے پتا ہے کس کو کیا دینا ہے بولیے مجھے پتا ہے کس کو کیا دینا ہے میں تلوار علی کو دوں گا میں تلوار علی کو دوں گا اور مسلح ابو بکر کو دوں گا کیونکہ شجاعت علی پہ ناز کرتی ہے خلافت ابو بکر پہ ناز کرتی ہے آؤ آپ کی اس نے اٹھے ہوئے ہاتھوں پہ ایک ربائی اور آخری مصرے کا مزہ لینا ہے میں نے کہا بلا سبب تو خفا تھیا ہے انہیں کہانی کو طول دیتا ہے ذرا مصرہ دیکھیں مولانا بلا سبب تو خفا تھیا ہے انہیں کہانی کو طول دیتا ہے میں کو تلگدہ ہے تیکو تعصب دا درس ابن سلول دیتا ہے تیکو ملنگا کڑے ملنگی جو درس دیتا ہے فضول دیتا ہے اور نراز تھیمن کی لوڑ تائنی وہ کو مسلح رسول دیتا ہے یار جرا خوش ہویا کہ سبحان اللہ اور بلا سبب تو خفا تھیا ہے انہیں کہانی کو طول دیتا ہے اور تکو تم میں کو تلکتا ہے تکو ملنگا تڑے ملنگی جو درس دیتا ہے فضول دیتا ہے ناراض تھیمن دی لوڑ کائنے کو مسلح رسول دیتا ہے ناراض تھیمن دی لوڑ کائنے کو مسلح ہجرت کی رات ہے نا علماء تو کہتے بات کو نہ بیان کرے حضرت بڑے شاہ جی نے بیان کیا تھا میں کہیں کہیں پڑھ دیا کرتا ہوں ہجرت معراج کی رات ہے جبریل ساتھ ہے سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں جبریل رک جاتا ہے آقا نے فرمایا جبریل آئیے نا کہا آقا جی یہاں ایک بال کے برابر بھی اگر آگے آیا میرے نورانی پر جل جائے گے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ وہ جبریل تھا جو پروں کے جل جانے کے خوف سے آقا کو سدرہ پر چھوڑ کر آ گیا صدیق ہوتا صحیح والا صدیق ہوتا پر گیا سارا جل جاتا کبھی بھی مصطفیٰ کو اکیلا چھوڑ کر نہ آتا اچھا یہی موضوع ذرا چلانے ذرا سناؤ سبحان اللہ یاد رکھو پاکوں کے نام پہ بولو گے اللہ جنت دے گا پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے مولانا پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے اور دوستوں جنت کا ٹکٹ لے کر ڈھونڈیں گے فرشتے جنت کا ٹکٹ لے کر ڈھونڈیں گے فرشتے اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہے حضرت سبحان اللہ سناؤ ایک اور ربائی سبحان اللہ اچھا آپ نے گھر چھوڑا یہاں بیٹھے ہو علماء کرام کی آپ علماء کرام کی آپ دستو بازو بنتے ہو اچھا وہ میں نے لگتا ہے وہ جرائے نا ناراض تھیمن دی لوڑ کہیں نہیں ہو گل تو چنگی لگی صحیح دسنا اگر وہ گل اچھی لگی تو میں اس زبانی تو ایک اور گل سنانا ذرا سبحان اللہ سناؤ سبحان اللہ میرے اپنے بندے ہو یار اپنوں میں بات کرتے ہوئے میں بڑا اچھا لگتا ہے مجمع کو بھی کبھی نہیں دیکھتے ان چیزوں کو بھی نہیں دیکھتے وہ کہتے ہیں نا محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے سبحان اللہ اچھا وہاں ساری رات پیٹا جاتا ہے صدیق اکبر نے زہرا کباب کھایا یہ میرے جو مولانا دوست بیٹھے ہیں اور یہ آپ لوگ زیادہ بولیں گے یہاں ساری رات کہا جاتا ہے مولانا آپ کی نظر ہے کہ صدیق نے یہ وہ نوجوان بیٹھے ہیں زہرا کباب کھایا تھا حضور نے چندے کا اعلان کیا ہے غزوہ تبوک ہے اور مولانا ابو بکر گھر کا سارا سامان لا کے میرے محبوب کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہے اپنا لباس بھی بیچ دیتا ہے یہ کہتا ہے ابو بکر نے زہرا کباب کھایا تھا آئیے سلیم طاہر شاید یہ صحیحان میں پہلی بار کوئی پڑھ رہا ہو میں نے سلیم طاہر نے کہا تھا میں نے کہا صدیق اکبر جدل نبی تھا تو خواجہ ہوئے ثبوت لے ہو صدیق اکبر جدل نبی تھا بولو صدیق اکبر جدل نبی تھا تو خواجہ ہوئے ثبوت لے ہو یہ فرق اس کی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت لے ہو تو فجا کا پیسہ یہ ذات اپنی لایا ہوئے ثبوت لے ہو اور رفیق ہجرت کا کوئی بھی دشمن عقل تو ایگل منا نہیں سکتا رفیق ہجرت کا کوئی بھی دشمن عقل تو ایگل منا نہیں سکتا اور نبی دے نالو جو گھر اٹھارے وہ باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا ماشاءاللہ اگر جنہاں مسئلے دا پتہ کو ذرا سبحان اللہ اور نبی دے ناتوں جو گھر لٹاوے وہ باغ زہرا دا کھا ذرا کھول کے دوستو نبی دے ناتوں جو گھر لٹاوے وہ باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا پھر میں کیوں نہ کہوں واہ صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں میرے آقا نے فرمایا نا ابھی تو میں نے چنا کی بات کر رہا ہوں نا آپ کی مسجد خلفائے راشدین
نہیں جو دوسری حدیث کا ذکر کر رہے تھے میں نے نام سنا. آپ کو خلفائے راشدین پہ کلام سنائیں گے, لیکن یہ چنا والی بات ہے جو بڑی شاندار میرے ذہن میں آئی ہے. میرے آقا نے صبح مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے سوال کیا کون ہے تم میں سے ایسا جس نے صبح کی ہو اس حال میں کہ روزہ دار ہو. 200 صحابہ خاموش. قال ابو بکر انا یا رسول اللہ, میں ابو بکر دی میں تے کہو سبحان اللہ. اچھا پھر میرے آقا نے دوسرا سوال کیا کون ہے تم میں سے ایسا جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو. صحابہ خاموش. قال ابو بکر انا یا رسول اللہ, میں. کون ہے تم میں سے ایسا جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو. صحابہ خاموش. قال ابو بکر انا. میرے آقا نے فرمایا کون ہے تم میں سے ایسا جس نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو. صحابہ خاموش. قال ابو بکر انا یا رسول اللہ, میں. اب میرے آقا نے فرمایا جس آدمی میں یہ 4 باتیں جمع ہو جائیں وہ پکا جنتی. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر اي امهم غیرو. کسی قوم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب اس میں ابو بکر جیسے لوگ ہوں تو ان کا امام کوئی اور بنے. پھر مجھے کہنے دیجیے نا کہ وہاں صدیق تجھے لا کر قصیدہ سنیے امام تازہ ہوگا, روح خوش ہوگی. وہاں صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. خدا نے یہ بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. اور ستاروں سے زیادہ خوبصورت نیکیاں دے کر تجھ کو یہی بابر کرانا تھا. بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. اور پہاڑوں سے زیادہ سونے کو جو ٹھکرا دے دلوں میں بٹھانا تھا. بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. اور مولانا خلیفہ ہو کے بھی جو فاتح کشی کی لذتیں مانگے, خلیفہ ہو کے بھی جو فاتح کشی کی لذتیں مانگے, فرشتوں کو دکھانا تھا. بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. اور قدم رکھے زمین پر, زمین ہلنے سے رک جائے تو آدم کو بتانا تھا. بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. اور یقین جن کو لاتا تھا ابو بکر بھی پاک بازی کا, انہیں پھر شار کا منظر دکھانا تھا. بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. پھر ابو بکر کو محبوب کے پہلو میں سنا کر اس زمانے کو بتانا تھا. بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. بشر ایسے بھی. اگر میں تو پنجابی پچھلے دن ہم کبیر والا تھے, اچانک بات یاد آئی, پھر اس کے بعد نہیں بھولی. مولانا میں نے ایک بات کی, میں نے کہا ہجرت کی رات ہے, ابو بکر نے میرے محبوب کے دروازے, میرے محبوب نے ابو بکر کے مصرے کا مزہ لینا ہے. ابو بکر نے میرے محبوب نے ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی. ابھی دستک دی ہی تھی, ابو بکر نے فوراً دروازہ کھولا. فوراً دروازہ کھولا. میں کہا ابو بکر پوچھتے لے وہ تے کون ہے تیرے مارکیٹے چاہت کل دشمن بڑے ہیں. قرآن دے وچ فرمان پڑھیا ہر آیت صدیق دے حق وچ آئی, ہر دن صدیق دے حق وچ آ, ہر رات صدیق دے حق وچ آئی, ہر گل صدیق دے حق وچ آئی, ہر بات صدیق دے حق وچ آئی. دیکھو جو منافق صدیق دے دشمن سن پر کائنات صدیق دے حق وچ آئی. سبحان اللہ. میں کہا ابو بکر ذرا تھوڑے اور بولو, ہن میرا دل کر رہا پڑھن واسطے. سبحان اللہ. میں لگ رہا سی کہ شاید جتنا پہلا بیان ہو رہا مینوں بھی اودا دے 6 نمبر بیان کرنے پے, لیکن ہن میں لگ رہا ہے صحیح جگہ تے صحیح گل کر رہا. میں کہا ابو بکر پوچھ تے لے ابو تے کون ہے. ابو بکر نے کیا ہونا کی کہنا پیا, محمد دے دروازہ کھٹکھٹاون دے انداز نو ابو بکر نہ سمجھے تے کون سمجھے. سمجھے ہو, اور محمد دے دروازہ کھٹکھٹاون دے انداز نو ابو بکر نہ سمجھے تے کون سمجھے. پھر میں کیوں نہ کہوں میں کیوں نہ کہوں کہ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا. بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا. جو بھی اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا. اور مولانا منافقوں کو ملے گی سزا, منافقوں کو ملے گی سزا. صحابہ کو دشمن اریسٹ ہوگا, منافقوں کو ملے گی سزا. صحابہ کا دشمن اریسٹ ہوگا. اور نوکر صحابہ میں دیکھ لینا وہاں بھی چیف گیسٹ ہوگا. اور نعرہ لا, اللہ شان صحابہ. اب بزرگ اللہ سلامت رکھے بزرگوں. یقین منو میں ممبر تے بیٹھا, میں کہ سب تو بہت ہی شاید غلطیاں تو بزرگ کٹن گے. وہ دی ایک وجہ ہے, ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے سی کہ ایک پل صراط ہو سی, وہ تلوار تو زیادہ تیز ہو سی, وہ بال تو زیادہ باریک ہو سی, سورج 100 میل تے ہو سی, وہ تو ٹپنا پوسی. تو بولنا پوسی. ایک بابا جی کھڑے ہو گئے, کہنے مولوی ایک گل تا دس کو واقعی میں دی پل صراط ہو سی. اے در میں گزارش کیوں کی ہے,
کو واقعی یہ دی پل سرات بابا جی ہو سی تلوار تو زیادہ تیز ہو سی بات تو زیادہ ہوں تسی ذرا شان صحابہ دا نعرہ لانے تو میری گل مکے ایویں ہو سی تلوار تے تیز ہو سی بات مبارک ہو سی سورج شاہ میں مولوی ٹپنا بھی ہو سی بابا جی ٹپنا تے ہو سی بابا جی کہندے مولوی ساریاں گلاں چھڈ اے دس اوتھے محمد بھی ہو سی خوش ہویا کہے سبحان اللہ پہلے تو باب مولوی صاحب ڈر گیا سی نا ساریاں گلاں چھڈ اے دس اوتھے محمد بھی ہو سی ہاتھ بن کے کیا ہو سی تے بابا جی کہندے کہ مولوی ڈرا نہ پھر ڈگن نہیں دیندے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر پنجابی کا شوق ہو موضوع تو شان صحابہ ہے لیکن یہ ڈگنے سے مجھے ایک بات یاد آئی گئی وہ آمنہ بی بی دے چان تیرے آیا غریبہ دی گل بن گئی وہ آمنہ بی بی دے چان تیرے موضوع ہی شان صحابہ ہے لیکن یہ بات یاد آ گئی وہ آمنہ بی بی دے چان تیرے آیا غریبہ دی گل بن گئی تے کلی وصفی حلیمہ دی بے نسا بے نصیبہ دی گل بن گئی تے التجابہ دی حسرتہ دی چڑ چھڑ گئی وہ آمنہ دے گل در رہی یتیم آ گیا ہے جنہیں ہاتھ وچ خزانے خدا دی خدائی دے ہیں یہ انا قائل نمان قاسم واللہ یوتی جنہیں ہاتھ وچ خزانے خدا دی خدائی دے ہیں بلکہ سونا وہ قسیم آ گیا ہے لیکن تو عظمت نو میراج ملدی ہے بعد رب دے وہ عظیم آ گیا ہے لیکن کیوں پریشان ہے تو اے گناہگار وہ تیری خاطر تو محمد کریم آ گیا ہے سبحان اللہ اور پریشان کیوں اندر ذرا شان صحابہ ہاتھ کو بلند کیجئے ہمیں تو پتہ لگے ہم آپ کو کچھ سنا رہے شان صحابہ سبحان اللہ کہتے ہیں نا ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے ہر صبح مکافات کی مولانا نے ہمیں یاد میں خود ایسے بڑھ رہا ہوں مولانا نے ہمیں یاد کیا ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے دوستو آپ دور دراز سے تشریف لائے ہمارے نام سے واقف نہیں تھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے مولانا جیسے فرما رہے آپ نے چندہ دیا آپ والدین تشریف فرما ہو مجھے اور آپ کو بدلے میں کیا ملے گا دوستو آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی نظر سلیم طاہر کے 4 مصرے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں میں نئی باتیں پڑھتا جاؤں کہتے ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم وہ ارے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے ادوانو جنت لفظی کو سبحان اللہ اچھا پھر جب میں نے شان صدیق ہم پڑھ رہے تھے نا شان صدیق پڑھ یاد ہے نا جی اگر جڑا حق نہیں مندا ہے در نو ایمان یقین تے نہیں آیا جڑا حق نہیں مندا ہے در نو ایمان یقین تے بول کے دسو جڑا حق نہیں مندا ہے در نو ایمان یقین تے نہیں آیا تے عثمان دی شان دا نظریہ وچ سمجھ شیطان لعین دی نہیں آیا تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر ہجے دین تے نہیں آیا تے صدیق دا ساتھ مشکل کے نا وعد ساتھ زمین تے نہیں آیا اگر ابو بکر کی صداقت معتبر نہیں ہے تو پھر کسی کا سچ بھی معتبر نہیں ہے تو جب میں نے یہ بات کی ایک صاحب پریشان ہوئے اصل میں نے تب یہ بات پڑھی تھی کہ میرے آقا نے فرمانا ہے عائشہ کو عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس عائشہ ابو بکر کو بلاؤ لوگوں کو نماز پڑھائیں صاحب پریشان ہوئے میں نے کہا میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے سبحان اللہ بے نصیر الدین نصیر اللہ فرماتے ہیں نا کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر و غائب کو چھوڑ اور ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر ارے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں ارے تو پیر صاحب کہتے ہیں تو بگڑتا ہے اور وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں اچھا وہ پریشان ہوا ذرا میرے ساتھ نوجوان پڑھیں گے ناراض ہونے کی کیا بات ہے پوچھیں گے نا جی کسی سے کہ کیوں ناراض ہوتا ہے میں نے کہا میڈم معاویہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑھیا یاد آ رہی ہیں میں نے کہا میڈم معاویہ میڈا مصطفیٰ میڈا مرتضی میڈا شام ہے میڈا رائے ونڈ میڈا کربلا تیڈا کیا ہے اب پوچھتا لاؤ میڈا معاویہ میڈا مصطفیٰ میڈا مرتضی میڈا شام ہے میڈا رائے میڈا کربلا تیرا کیا ہے تو تب ملنگ ہے تیری بھنگ ہے تیری آل نال بھی جنگ ہے میڈا معاویہ میڈا مصطفیٰ میڈا مرتضی میڈا شام ہے میڈا رائے میڈا کربلا تیرا کیا ہے تو تب ملنگ ہے تیری بھنگ ہے تیری آل نال بھی جنگ ہے تیرے شمر ہے تیرے نال ابن زیاد ہے میرے نال حسین ہے میرا چین ہے میرے ہر
ناموں کو دیکھیے کہ میرا زہیر ہے بیٹا اون ہے تیرا کون ہے. بات وہی ہے, میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کیا, اس میں ناراض ہونے کی آخری قصیدہ پڑھ لیجئے. شان صحابہ پہ بہت سارے نئے قصیدے تھے, کبھی پھر ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کیا, اس میں ناراض ہونے کی. ایک بار ذرا سارے پڑھیں گے, ایک بار محبت سے پڑھیں گے. میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کیا, اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. اور مولانا ان سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا, اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی کا مصلح کو جس کو مرضی دے دے, تجھے کیا پیڑ ہے, تجھے کیا ہے. حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ صدیق خلافت لے گیا. میں نے کہا حضرت ضیاء القاسمی رحمہ اللہ فرماتے تھے وہ ہجرت کی راہ دیکھتا نہیں ہے, صرف خلافت نہیں صدیق کو نبوت لے گیا. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی, نبوت اپنے کندھوں پہ اٹھایا. اچھا وہ دائیں بائیں دیکھا نا حضور نے, ابو بکر نے فرمایا سوار ہو جائے یا رسول اللہ. سبحان اللہ. دیکھا کوئی شاید سواری ہے نہیں, تو اللہ نے کہا ابو بکر آج تو نیواں ہو, میں قیامت کی صبح تک تینوں اونچا کراں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں تینوں اینا اونچا کراں گا کہ پھر تینوں کوئی نیواں کر نہیں سکے گا. یہ میں نے ذرا جلدیاں پیش کی ہیں, بری باتیں پھر کبھی ہیں. میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کیا. آپ ذرا تصورات کی دنیا میں تو جائے, صدیق اور مصطفیٰ میں کیسی یکسانیت ہے. مولانا میں تھوڑا سا یہ بھی پڑھ دیتا ہوں. حضور کی وفات, میں نے یہاں جامع کوثر پہلی بار پڑھا تھا. میں نے کہا حضور کی وفات سوموار کے دن, صدیق کی وفات بھی سوموار کے دن. حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار ہوا, صدیق کو وفات سے 15 دن پہلے بخار ہوا. حضور کو زہر دیا گیا, صدیق کو زہر دیا گیا. حضور کو زہر یہودیوں نے دیا, صدیق کو زہر یہودیوں نے دیا. بابا جی حضور کے ساتھ کھانے والا صحابی شہید ہو گیا, صدیق کے ساتھ کھانے والا ساتھی بھی شہید ہو گیا. حضور کے 2 داماد عشرہ مبشرہ میں ہیں, صدیق کے 2 داماد عشرہ مبشرہ میں ہیں. حضور کے نواسے کو شہید کیا گیا, صدیق کے نواسے کو شہید کیا گیا. حضور نے وفات سے, میں مختصر کر رہا ہوں, حضور نے وفات سے 4 دن پہلے مصلح چھوڑا ہے. صدیق نے وفات سے 4 دن پہلے مصلح چھوڑا ہے. حضور نے مصلح پہ اس کو کھڑا کیا جس نے بعد میں خلیفہ بننا تھا. صدیق نے مصلح پہ اس کو کھڑا کیا جس نے بعد میں خلیفہ بننا تھا. جس چارپائی پر حضور کا جنازہ آیا, اسی چارپائی پر صدیق کا جنازہ آیا. جو چادر حضور کے چہرے پر ڈالی گئی, وہی چادر صدیق کے چہرے پر ڈالی گئی. جس حجرے میں حضور کو دفن کیا گیا, اسی حجرے میں صدیق کو دفن کیا گیا. قیامت میں جس وقت حضور اٹھیں گے, اسی وقت صدیق اٹھیں گے. جس طرف حضور جائیں گے, اسی طرف صدیق جائیں گے. حضور مقام محمود پہ جائیں گے, صدیق مقام محمود پہ جائیں گے. حضور حوض کوثر پہ جامع کوثر بھی لائیں گے, صدیق پیغمبر کے ساتھ حوض کوثر پہ جامع کوثر بھی لائیں گے. سبحان اللہ. صداقت صدیق اکبر زندہ باد. سبحان محبت سے صداقت صدیق اکبر زندہ باد. صداقت صدیق اکبر. زندہ باد. کوئی قصیدہ وہ تو لمبا ہے, وہ میں زور لگا کے تھک گیا ہوں. پھر کبھی انشاءاللہ شان اہل بیت تک, شان امی عائشہ نئے کلام میں, شان قرآن تو بڑا تفصیلی بیان ہو گیا. میں آپ کے لیے ایک شعر لایا ہوں. فرانس کا پادری تھا ٹیری جون, میں پڑھ دیتا ہوں بھائی. اور یہ والی کسی نے پڑھی بھی نہیں ہوگی, دعویٰ ہے کہ میں نے آج ان کلاموں کا کوشش کی انتخاب کروں جو اس سے پہلے میں نے بھی یہاں نہ پڑھے. یہ میرا بھائی ہے, یہ اللہ اس کو سلامت رکھے. فرانس کا ایک پادری تھا ٹیری جون, یہ آپ کی نظر, اس نے قرآن مجید کو جلانے کی کوشش کی. مسلمانوں کا ضمیر خاموش تھا. ہندوستانی شاعرہ لتا حیا, اس نے یہ 4 مصرے پڑھے تھے, اور 4 مصرے پتر تیری نظر ہے, اللہ تیری عمر دراز فرماوے. جب میں ہم ان بچوں کو دیکھتے ہیں نا تو مجھے بڑے شاندار شعر یاد آتے ہیں. حبیب جالب نے کہا تھا کہ ہمارا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا, ہمارا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. اور وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے. خالد بن ولید میں بیٹھے تو کہہ رہا ہوں وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. سبحان اللہ. مدرسے کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں. میرا ایک دوست لکھتا ہے, کہتا ہے کبھی یاجوج لکھتا ہے, کبھی ماجوج لکھتا ہے, وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے. اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں, وہ پاگل مدرسوں کی ریت کو بارود لکھتا ہے. اچھا مسلمانوں کا ضمیر خاموش. آج مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ آج آپ بہت تھوڑے تھے اور میرے بہت قریب تھے. مسلمانوں کے بابا جی ضمیر خاموش تھا. حضرت عائشہ نے کہا تھا, کہتی جلانے سے جلے گی نہ مٹانے سے فنا ہوگی. اور بے شک, ذرا محبت سے قرآن کی محبت میں کہو, بے شک. بے شک. عقیدت کا عقیدے کا اظہار ہوتا ہے. کہتے جلانے سے جلے گی نہ مٹانے سے فنا ہوگی. کسی طرح بھی ہوگا نہ کام تکمیل شیطان کا. یہ قرآن ہے, یہ کلام اللہ ہے, اس کی خاطر تو کٹ جائے گا بچہ بھی مسلمان کا. آپ بھی تیار ہے نا انشاءاللہ.
اللہ آپ کو سلامت رکھے. شان پھر اگر شان میں عائشہ پڑھیں گے تو پھر میں شان حسین بھی پڑھوں گا. اب یہ آپ سنیں گے نا جی, بہت سارے نئے ہیں. شان امی عائشہ ہے, یہ میری دوست کی فرمائش ہے. آئیے میں آپ کو نا پہلے بند سناتا ہوں, اگر وہ بند سمجھ آ گیا میں دوسرا بند سناؤں گا, اس سے پہلے سنا نہیں ہوگا. آپ دو خاتون جنت کی ماں عائشہ دیگر کئی کلام. اب بچوں کو یاد ہے, یہ نیا کلام ہے. اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا. سنیے, اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا, اسی کے در کے تلامزان زمانے بھر کو شعور بخشا, اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوہ کوہ طور بخشا, جو اس کی حرمت پہ کٹ گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا. اچھا اگلا پھر آپ کی نظر ہے, ذرا واقعہ ذہن میں رکھنا ہے میرے علماء دوست. عجیب الجھن ہے قافلے میں کہ سب کو مشکل پڑی ہوئی ہے. عجیب الجھن, ذرا شعر دیکھئے یار, اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا اور ایسا ہی تخیل شاندار نہیں ہے. عجیب الجھن ہے قافلے میں کہ سب کو مشکل پڑی ہوئی ہے. یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی کے اڑی ہوئی ہے. اصحاب دم بخود ہیں, نظر زمین پر گڑی ہوئی ہے کجاوا نشین عائشہ اور نبوت کھڑی ہوئی ہے. ذرا خوش ہو ذرا کہ سبحان اللہ. دیکھو جی, عجیب الجھن ہے قافلے میں, اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم پر. آئیے اگر میں ایک نام لیتا ہوں, اس سے پہلے میں یہ نام نہیں لیا کرتا, شاید میرے دوست اس کے متحمل نہیں ہوتے, آج میں یہاں یہ نام لے لیتا ہوں. اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا. اور عجیب الجھن ہے مولانا, عجیب الجھن ہے قافلے میں کہ سب کو مشکل پڑی ہوئی ہے. یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی کے اڑی ہوئی ہے. اصحاب دم بخود ہے, نظر زمین پر گڑی ہوئی ہے کجاوا نشین عائشہ اور نبوت کھڑی ہوئی ہے. اور اماں تو ایسی مشعل کے جس کے قدموں سے آگہی کے اصول چمکے, اسی قدم سے زمانے بھر کی جبی پہ نام رسول چمکے, نجوم کرنوں کے بھیک مانگے جو تیرے قدموں کے دھول چمکے, یوں نہ مومن حب عائشہ کو کر کے قبول چمکے. اور اماں تو ایسا رکتا ہے کہ جس کے دامن میں حق کی مرضی سمٹ رہی ہے, تو ایسا رکتا ہے کہ جس کے دامن میں حق کی مرضی سمٹ رہی ہے. تیری مشیت ہر ایک لحظہ نقاب ہستی الٹ رہی ہے. تیرے بیٹے ہنر سکھاتے ہیں دہر کو کیمیا گری کا, تو نے مزاج بخشا ہے اپنے بیٹوں کو افسری کا. اور تیرا گھر مقصد ہدایت یہی ہے محور پیغمبری کا, تیرے نقش قدم کی مٹی سے راز ملتا ہے جھگبی کا. اسلام کا سرمایہ تسکین ہے عائشہ. ذرا یہ نام میرے ساتھ پڑھو, اسلام کا سرمایہ تسکین ہے. محبت سے پڑھیے, آپ نہیں بولتے. میرے آقا سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ سے. نہیں یا رسول اللہ مردوں میں آپ کو کس سے محبت ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے. تو ذرا آپ بھی پڑھیے, اسلام کا سرمایہ تسکین ہے. ذرا سارے پڑھ لیجیے آخر میں, اسلام کا سرمایہ تسکین ہے. عائشہ ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے. عائشہ صداقت کے خد و خال کی تزیین ہے. عائشہ آقا ہے جو قرآن تو یاسین ہے. عائشہ سبحان اللہ. اب آپ میں تھک گیا, اللہ آپ کو سلام. 5-6 لیکچر آج میں نے پڑھائے اور پھر لمبا سفر تھا, آخر میں شان حسین پڑھ لیتے. ایک ویسے موضوع رہ گیا, بھلا کون سا, بھلا اندازہ لگاؤ. اللہ برکت دے جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ بھی رہ گیا, شان عمر بھی رہ گیا, سبحان اللہ. اور خلافت راشدہ بھی رہ گئی. کون سی شان حسین پڑھ دیں جی. یہ فرما رہے ہیں اچھا, وہ ہو رہا تھا تو شروع معاویہ کے نام پر. یہ صرف 4 مصرے. وہ ہو رہا تھا تو شروع معاویہ کے نام پر, بڑھا دی میں نے گفتگو معاویہ کے نام پر. وہ ہو رہا تھا تو شروع معاویہ کے نام پر. بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. اللہ عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کے پسندیدہ نام ہے. سنیے میرا پتر, وہ ہو رہا تھا تو شروع معاویہ کے نام پر, بڑھا دی میں نے گفتگو معاویہ کے نام پر. وہ خود کو سنی کہہ رہا تھا سنیوں کے درمیان, بگڑ گیا سیاہ معاویہ کے نام پر. سبحان اللہ. لے لو نام یار, کیا ہوتا ہے کافروں پہ حاویہ. نام لیا کر, ایسے کیوں ڈرتے ہیں؟ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. بھئی سردار جس سے صلح کر لے ہماری بھی اس سے. سبحان اللہ. کیا یاد کرو کہ گل دے دی تھی جوان. سردار جس سے صلح کر لے ہماری بھی اس سے, اور سردار جس سے جنگ کرے ہماری بھی اس سے.
सरदारों ने जिससे जंग की हमारी उनसे जंग है। हजरत हसन ने अमीर मुआविया से सुलह की, हमारी उनसे सुलह है। वो हो रहा तो शुरू मुआविया के नाम पर, बढ़ा दी मैंने गुफ्तगू मुआविया के नाम पर। वो खुद को सुन्नी कह रहा था, सुन्नियों के दरमियान बिगड़ गया शहरू मुआविया के नाम पर। आइए शान हुसैन गुलाम मोहम्मद कासिर लिखते हैं, और ये भी इससे पहले आपने नहीं सुने होंगे, गुलाम मोहम्मद कासिर का नाम भी नहीं सुना होगा। तो ये जो मौजू है ना, ये जो जन्नत के जवानों के सरदार वाला, इसी को लेकर लिखा है। और मौलाना इस पे तो आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। आप शेर सुनिए, इससे पहले नहीं सुना होगा। कहता है यजीद नक्शा जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें फतेह करबला बनाता है। तो यार आप कहते जरा हुसैन के नाम। अभी मैं पानी पी रहा था, मुझे एक शेर याद आ रहा था जो आप में से शेरी ज़ौक़ रखता है। मुझे 12-14 जुबानों में कलाम आते हैं। बहुत पहले मैं पढ़ा करता था, जब मेरी निकाबत का आगाज था, तो मैं उसमें एक शेर पढ़ा करता था सराकी में कि ज़माने तो वंज के सकूल डिठा है, जब मोहब्बत का अजब दस्तूर डिठा है। और अली के बचने या तुम्हें कुर्बान वंजा जिना को चुमदा रसूल डिठा है। तो अगली बार जरा सारे सादे में पानी पी रहा था, मुझे एक शेर याद आ रहा था कि फिरता जो शेरी ज़ौक़ रखता है कि बाबा फिरता है दर बदर, फिरता है दर बदर, रहता नहीं चैन से, पानी आज भी शर्मिंदा है हुसैन से। मैं क्या दिलो आखिरी शेर देखिए जो मैं कसीदा आपको गुलाम मोहम्मद कासिर का सुना रहा हूँ। दोस्त साहब आखिरी शेर देखिए, कहता है यजीद नक्शा जोरो जफा बनाता है, यजीद नक्शा जोरो जफा बनाता है। और आपसे दुआएं हैं, ये मेरे कबीले के लोग शेरों को समझेंगे जो शेरी ज़ौक़ रखते हैं कि यजीद नक्शा जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें फतेह करबला बनाता है। यजीद मकाम इसियां का ला इलाज मर्ज, हुसैन खाक से खाके शिफा बनाता है। यजीद काखे मसाफत की बोलती बुनियाद, हुसैन हुस्न की हैरत सरा बनाता है। और यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। नारा लाएंगे जरा, शान हुसैन जिंदाबाद का नारा, जिंदाबाद उठा के शान हुसैन वापस से भाई शान है। देखो एक बात पल्ले बांध लो, कहते खुलूस वाले कलेजे का चैन कहते हैं, खुलूस वाले कलेजे का चैन कहते हैं। अहले ईमान इतना जोर हम कहीं नहीं लगाया करते, और इतनी अकीदत से यकीन मानो आज का रोजाना महफिल होती है, 5-10 मिनट पढ़ के निकल जाया करते हैं। कहते खुलूस वाले कलेजे का चैन कहते हैं, अहले ईमान शाहे मशरक़ैन कहते हैं। और मौलाना जिसे खुदा के सिवा कुछ याद न हो, जुबान इश्क में उसे हुसैन कहते हैं। अच्छा पानी की बात चली, लोग कहते हैं हुसैन करबला में प्यासे रहे। आज की हाजिरी का आखिरी कसीदा है कि हक तो बातिल की थी पैकार, लोग कहते हैं प्यासे रहे। अरे जिसने नबी की जिसने अपने नाना की जुबान चूसी हो, सुभान अल्लाह, और जिसका नाना कौसर का साकी हो, सुभान अल्लाह, और जिसका नाना कौसर का साकी हो, भला दोस्तों वो प्यासा रह सकता है? फिर सलीम ताहिर क्यों ना कहे, लोग कहते हैं हुसैन प्यासा रहा। अगर आपने अब तक मेरी बात सुनी है तो मेरा आखिरी जुमला समझेंगे कि हक को बातिल की थी पैकार, अजब मंजर था अहले ईमान का वो एसार, अजब मंजर था। मौलाना एक शेर था खड़ा मैदान में वक्ते नमाज, और गर्दन पे थी तलवार, अजब मंजर था। बेटा का हैदर का ये मेरे खैबर उखाड़ा था जिसने, हैदर का खैबर पे जो हुआ वार, अजब मंजर था। और तारीफ सुनिए तारीख यहाँ फिर खुद को दोहराती हुई आई, कसरे जदीद इज्जत पे हुसैन की ललकार, अजब मंजर था। अरे कौन मुझे देखिए, कौन कहता है कि करबला में प्यासे रहे हुसैन, कौन कहता है कि करबला में प्यासे रहे हुसैन, कौन कहता है कि करबला में प्यासे रहे हुसैन। फराज से पानी का तलबगार वो अजब मंजर था, और तरसता रहा फराज तेरे होठों की लमस को, तूने जो चूसी थी मोहम्मद की जुबान, अजब मंजर था। तरसता रहा फराज तेरे होठों की लमस को, हुसैन नहीं तरसा, वो फराज तरसा था हुसैन के होठों के लिए। अल्लाह बरकत दे भाई, अल्लाह पाक इल्म इजाफा दे। तरसता रहा फराज तेरे होठों की लमस को, तूने जो आका तशरीफ लाया ना, साहबी ने पूछा अल्लाह के नबी ये आपके दाएं बाएं पहलू में क्या है? फरमाया ये मेरे बेटे हैं।
اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے بڑی سنی ہوگی حیات ایک بات ہے کہ تاج زہرا، آئیے آپ کو شان فاطمہ پہ نئے دو شعر سنائیں۔ کیڑی شہزادی ہے وچ کونین جس زہرا وانگ پائی شان جلی ہوئے، پتر جس دے حسنین جے لال ہوئے، سرتاج جس دا حضرت علی ہوئے۔ بڑے خوش ہو کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ کیڑی شہزادی ہے وچ کونین جس، آخری شعر دیکھو یار، کیڑی شہزادی ہے وچ کونین جس زہرا وانگ پائی شان جلی ہوئے۔ میں کہ واہ دنوں بعد آیا، بہت ساری گلاں نویاں سناواں گا، وہی الحمدللہ ذہن چاندیاں گیاں سنا دیتیاں۔ کیڑی شہزادی ہے وچ کونین جس بابا جی زہرا وانگ پائی شان جلی ہوئے، پتر جس دے حسنین جے لال ہوئے، سرتاج جس دا حضرت علی ہوئے، جس دے در تے گردن نیوان باجو، نہ کوئی غوث ہوئے نہ کوئی ولی ہوئے، تے چکی پی پی کے جس تلی چھالیاں نال بھری ہوئے، ظاہر میں اس کی عظمت نو کرا کے میں بیان جیڑی خود گود محمد اچ پلی ہوئے۔ آپ کو سلامت رکھے، آپ خوش رہیے، آپ آباد اور شاد رہیے، یہ خوش رہیں، ان کے ادارے سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آباد اور شاد رکھے۔ بالخصوص میرے جو ائمہ کرام علماء کرام تھے، انہوں نے بڑی آج محبت فرمائی۔ استاد قمر جلالوی نے کہا تھا زمانے پہ لازم ہے کہ وہ ان کی تعظیم کرے، ایسے لوگ پھر کبھی لوٹ کے آیا نہیں کرتے۔ باقی الحمدللہ۔